बाजार हिस्स में शेयर्स की खरीदारी में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकार सरगर्म है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में हम मौजूद हैं और सुबह से हम स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला देख रहे हैं। और आज हमने देखा है कि 100 इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 2190 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो देखा है। और उस वक्त जो है 100 इंडेक्स 64,641 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि आज ये हमने अब तक जो है वो बुलंद तरीन सतह देखी 100 इंडेक्स में। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है और बिलखुसूस मुख्तलिफ वजूहात सामने आई है। जो हमारी ट्रेडर से बात हुई है तो ये भी है कि ये जो महीना जनवरी का, नए साल का, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये तवक्को की जा रही है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद जो है वो उसमें कमी भी वाक़ई होगी। और उसके साथ साथ इसी महीने में जो पाकिस्तान की IMF के साथ मुज़ाकरात की खबरें हैं उसमें जो है वो कभी इम्कान है कि $700 मिलियन तक जो है वो पाकिस्तान को फंड हासिल होंगे। इसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पड़ा है। और उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी छुट्टियाँ जो है तकरीबन 5 जनवरी तक ख़त्म हो जाएंगी, तो उनकी जानिब से भी जो है स्टॉक मार्केट में एक बार फिर जो है वो सरमायाकारी और शेयर्स की खरीदारी का रुझान देखने में आएगा। और बिलखुसूस बात करें हुकूमत की जानिब से, तो हुकूमत की जानिब से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उनको जो है कुछ उनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी वो भी फराहम की गई हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा जो है वो शेयर्स की खरीदारी। बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। बाजार हिस्स में शेयर्स की खरीदारी में तेज़ी का रुझान दोबारा देखा जा रहा है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकार सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं। बसीम इफ्तिखार ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरमायाकार जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरगर्म है। और बिलखुसूस बात की जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा आज शेयर्स की जो खरीदारी देखने में आई है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने में आई है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की कंपनीज थी, उनको जो है वो पैसे जो है वो रिलीज़ किए गए जो कि रुके हुए थे। जिसके बाद सरमायाकारों ने इन सेक्टर्स पर जो है वो शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी है। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी जो है वो कमी की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। तो इसका असर भी हमने स्टॉक मार्केट में देखा है कि स्टॉक मार्केट में आज सारा दिन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने में आया। और इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 100 इंडेक्स में इस वक्त भी तकरीबन 2192 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। और ये इस वक्त की बुलंद तरीन सतह है। और इस वक्त करूँगा कि 2193 हुआ है 100 इंडेक्स में। और 64,644 की सतह पर इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि सरमायाकार जो है वो इस वक्त उनका एतमाद बहाल भी है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी उनकी जो है वो दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अब तक कितने शेयर्स का कारोबार हो चुका है, कितना फ़ायदा पहुंच रहा है और जो नए हैं सेक्टर्स में आने वाले उनकी तादाद अब कितनी बताई जा रही है? ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो इसमें आ रहे हैं मार्केटिंग में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह से अब तक तकरीबन 51 करोड़ 13 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर्स का जो है वो 51 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। और सरमायाकार जो हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में और बिलखुसूस मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो उनकी जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखने में आ रही है। और स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि गुज़श्ता महीने में और गुज़श्ता साल जो है बहुत सारी कंपनीज जो है वो इन्वेस्टेड हुई थी जो कि स्टॉक मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है और यहाँ पर जो है वो अपनी एक परफॉर्मेंस जो है वो सरमायाकारों तक पहुँचाने की इसको मरकज़ी निगाह समझती हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि माजी में हमने जो है बिलखुसूस गुज़श्ता साल बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टेड हुई और स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि गुज़श्ता साल तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है वो मुसलसल जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होने का पहला रोज़। अब तक 10 से ज़ायद अपीलें दायर हो चुकी हैं। मज़ीद बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، دیکھیں عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل میں اپیلیں دائر کرنے کا پہلا روز تھا، اور پہلے روز اس ٹریبونل میں 10 سے زائد اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ اپیلیں دائر کرنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور آزاد امیدواران شامل ہیں۔ ان کی اگر ہم تفصیلی بات کریں تو NA 231 اور NA 230 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف تحریک انصاف کے ڈاکٹر مسرور سیال نے درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کے خلاف۔ NA 236 سے فردوس شمیم نقوی نے اپیل دائر کی ہے۔ NA 241 سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم رہنما خرم شیر زمان نے ٹریبونل میں اپنی اپیل دائر کی ہے۔ NA 244 سے آفتاب جہانگیر، NA 245 سے عطا اللہ آفریدی اور NA 246 سے سعید آفریدی نے بھی ٹریبونل میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کے خلاف اپنی اپیل دائر کی ہے۔ اس کے علاوہ NA 235 سے عوامی نیشنل پارٹی کی شازیہ مروت، جبکہ NA 241 سے پیپلز پارٹی کے رہنما مرزا اختیار بیگ نے بھی ریٹرننگ افسر کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ مرزا اختیار بیگ کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے تمام کاغذات، تمام ڈاکیومنٹ جمع کروائے تھے، تاہم جب لسٹ آئی تو اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ جواز یہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کے کچھ کاغذات مسنگ تھے، جبکہ انہوں نے جو ہے سارے جمع کروائے تھے، جس پر انہوں نے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما NA 238 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف حلیم عادل شیخ نے بھی ٹریبونل سے رجوع کر لیا ہے۔ تو آج پہلا روز تھا اور جو ججز مختص کیے گئے ہیں وہ جسٹس ارشد حسین اور جسٹس خادم حسین ان درخواستوں کی سماعت کریں گے۔ پہلے روز جو ہے فردوس شمیم نقوی کی درخواست پر پہلے تو جسٹس ارشد حسین نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جسٹس خادم حسین نے اس پر سماعت کی ہے اور 4 جنوری سے پہلے وفاقی اور صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے نوٹسز جاری کرتے ہوئے، جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں PS 86 سے مظہر جنیجو، ان کی سماعت بھی ہوئی ہے، جسٹس نے کی ہے اور انہیں بھی جو ہے 4 جنوری تک ان کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اپیلیں دائر کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ الیکشن ٹریبونل جو کہ کراچی میں 2 ججز پر مشتمل ہے وہ ان پر سماعت کرے گا اور پھر 10 جنوری کو جو ہے وہ ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گا۔ جی، سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر ہونے کا آج پہلا روز ہے۔ اب تک 10 سے زائد اپیلیں دائر کی جا چکی ہیں۔ مزید جواد یہ بھی بتائیے گا کون کون سی پارٹی سے مزید جو ہے اپیلیں دائر کی جا چکی ہیں؟ بالکل، دیکھیں ابھی کافی جو ہے وہ کراچی بڑھ سے 294 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے 7 ضلعوں سے، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ ابھی 2 روز باقی ہے، کل دوسرا روز ہوگا 2 جنوری، تو سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل سے مزید لوگ بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کوئی بھی ایسا امیدوار سامنے نہیں آیا جس نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی ہو، تو توقع اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل دوسرا روز ہوگا اور پھر تیسرا روز بھی ہوگا، چونکہ سلسلہ 3 جنوری تک جاری رہے گا، تو جو اپیلیں ہیں وہ مزید الیکشن ٹریبونل میں دائر ہوں گی اور ان اپیلوں پر جو ہے وہ پھر سماعتیں بھی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، ان اپیلوں پر سماعتیں بھی ہوں گی۔ جواد آصف تفصیلاً اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ عام انتخابات 2024 نگراں سندھ حکومت نے گاڑیاں مانگ لی۔ گاڑیاں پولنگ افسران کو فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے خط ارسال کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، آزاد نوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، نگران سندھ سرکار نے جو ہے عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ اسٹاف کی سفری مشکلات کو ختم کرنے کے لیے 5 محکموں سے سرکاری گاڑیاں مانگ لی ہے۔ اس وجہ سے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے باضابطہ طور پر 5 محکموں کے سیکرٹریز کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط جن کو ارسال کیا گیا ہے ان میں محکمہ جو ہے ورکس اینڈ سروسز، محکمہ زراعت، محکمہ ٹرانسپورٹ، محکمہ آبپاشی، محکمہ بلدیات شامل ہیں۔ ان محکموں سے جو ہے گاڑیاں مانگی گئی ہے۔ اس حوالے سے خط میں لکھا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر ان 5 محکموں سے گاڑیاں مانگی گئی ہیں، جب اگر گاڑیاں کم ہوگی دوسرے محکموں کو بھی خط ارسال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن جو ہے سیکرٹری محمد علی خسرو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ 5 محکموں سے گاڑیاں مانگی ہیں اور 9 جنوری تک یہ گاڑیاں کو جیسے موصول ہوں گی تو الیکشن کمیشن کو گاڑیاں فراہم کی جائیں گی اور الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے یہ گاڑیاں پولنگ اسٹاف کو فراہم کی جائیں گی، جو پولنگ اسٹاف پولنگ اسٹیشن پر پہنچے گا اور تمام تر جو سفری سہولیات ہے یہ ختم کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے 5 محکموں سے ابتدائی طور پر گاڑیاں مانگ لی ہیں۔ جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آزاد نوریو۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک رواں ہفتے لگے گی۔ دونوں جماعتوں کی ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس پر مزید بات کریں گے شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک جو ہے رواں ہفتے لگے گی۔ دونوں جماعتوں کی ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان NA 229، NA 230 اور NA 239 پر جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے NA 242 سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی دستبرداری کا مطالبہ جو ہے کیا جائے گا۔ NA 242 سے شہباز شریف اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرائے ہیں۔ دونوں جماعتوں میں ملاقات کا سلسلہ تو کئی عرصے سے جاری ہے، لیکن NA 242 کی نشست پر کون الیکشن لڑے گا اس بات پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم اب جو دونوں جماعتوں کی رواں ہفتے بیٹھک لگے گی اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ NA 242 کی نشست پر کون سا امیدوار جو ہے انتخابی عمل میں حصہ لے گا۔ جو رواں ہفتے ملاقات ہوگی اس میں دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ہوگی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اس ملاقات میں جاوید حنیف، حسان صابر اور سید امین الحق جو ہے شامل ہوں گے، جبکہ نون لیگ کی جانب سے اس ملاقات میں بشیر میمن، نہال ہاشمی اور علی اکبر گجر شریک ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نئے سال میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نئی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں لیبر میں اضافہ اور شفٹ بڑھا دی گئی ہے۔ مزید بتائیں گے، رضوان احمد ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نارتھ ناظم آباد زون نے ایک نئے عزم اور نئی حکمت عملی کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ روڈ سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جو کہ سوراب گوٹ سے ناگن چورنگی تک ہے، اور یہاں پر صفائی ستھرائی کے نظام میں پہلے کافی خلل تھا، مگر اب نئی حکمت عملی کے تحت یہاں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میکینیکل سویپنگ بھی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، گاربیج کلیکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن کچرے کے ڈھیر بھی موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے علاقے کے نمائندے۔ نئے سال کی آمد کے سلسلے میں ہم نے اپنی نئی حکمت عملی بنائی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی بی شفٹ کا بھی جو ہے کام کا آغاز کیا ہے، تاکہ اس شہر کراچی کو مزید صاف اور بہتر بنا سکیں اور عوام کی شکایتوں کا ازالہ کر سکیں۔ اچھا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہاں پہ تھیلے پتارے اور یہ جو پرانی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں کام میں بہت دشواری کا سامنا ہے۔ گاڑیوں کے نیچے، تھیلوں کے نیچے کچرا پھنس جاتا ہے، جو کہ نہ تو مشینری کے ذریعے کلیئر ہو سکتا ہے اور نہ ہی مینول لیبر کے ذریعے۔ اس میں ہماری گزارش ہے KMC کے افسران سے اور جو یہ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں ان افسران سے، کہ یہ گاڑیاں اور یہ ٹھیے پدارے یہاں سے کلیئر کرائے جائیں، تاکہ ہم اس صفائی کے سلسلے کو مزید بہتر طریقے سے کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہے، اور اس پہ ہماری کمپنی کا بہت اسٹرکٹ میسیج ہے کہ کوئی بھی چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے۔ ڈور ٹو ڈور سروس کے حوالے سے جو ہے ہمیں تھوڑی سی گاڑیوں کی مشکلات ہے۔ ابھی ہم سمجھ لیں 75% ڈور ٹو ڈور کلیکشن کر رہے ہیں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن سے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ مزید اس کو جو ہے گاڑیوں کا اضافہ ہو اور ہم پراپر ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ نئے سال میں صفائی کے نظام میں بہتری کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دیگر ڈپارٹمنٹ کی، خاص طور پہ محکمہ انسداد تجاوزات KMC سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ تجاوزات کا خاتمہ کرے، تاکہ صفائی کے نظام کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔ جی